کہ سینئر اہلکار نے افغانستان میں اپنی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ لڑکیوں کے لیے تمام سیکنڈری اسکولوں کو مزید تاخیر کیے بغیر دوبارہ کھول دے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام میں خواتین کی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ طالبان کے ایک سینئر اہلکار نے افغانستان میں اپنی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ لڑکیوں کے لیے تمام سیکنڈری اسکولوں کو مزید تاخیر کے بغیر دوبارہ کھول دے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام میں خواتین کی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ طالبان کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستانکزئی کی یہ اپیل کابل میں طالبان کے ایک اعلیٰ اجتماع کے دوران سامنے آئی۔ شیر محمد عباس ستانکزئی نے اس جانب توجہ دلائی کہ اگر اسکول نہ کھولے گئے تو ان بچیوں کے لیے تعلیم کے حصول کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، کیونکہ بیشتر کا تعلق ایسے خاندانوں سے ہے جہاں کوئی بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ وزارت تعلیم و تربیه کې نوې تغییر تبدیل راغلی، نوې وزیر صاحب چې راغلی، الله پاک دا وظیفه ورته نیکو مبارکي، امید د قوم دا ده چې له خپل جدیت او هغه نه کار واخلي، څومره زر چې کېدای شي د مدرسو د مکتبو دروازې د دې ملت په مخ باندې خلاص کړي۔ ایک سال سے زیادہ عرصے پہلے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے طالبان نے چھٹی جماعت سے اوپر تمام کلاسز کی لڑکیوں کو اسکول واپس آنے سے روک دیا تھا اور اس اقدام کے لیے مذہبی اصولوں کو جواز کے طور پر پیش کیا تھا۔ ستانکزئی نے کہا کہ تعلیم بغیر کسی امتیاز کے مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ یہاں موجود عالم دین میں سے کوئی بھی اس فرض سے انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ شریعت کی بنیاد پر خواتین کے تعلیم کے حق کی مخالفت کا جواز پیش نہیں کر سکتا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسے اس بات پر تشویش بڑھ رہی ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندیوں کے ساتھ ساتھ بنیادی آزادیوں کو کم کرنے والے دیگر اقدامات سے افغانستان کا معاشی بحران مزید گہرا ہو جائے گا اور اسے زیادہ عدم تحفظ، غربت اور تنہائی کا سامنا ہوگا۔ Strategy of engagement with Afghanistan's Taliban authorities. There have been positive developments in the past few months, but they have been too few and too slow, and they are outweighed by the negatives. In particular, the ongoing ban on secondary education for girls, unique in the world, and growing restrictions on women's rights are signals that the Taliban are indifferent to more than 50% of the population and that they are willing to risk international isolation. Taliban have issued more than 31 sanctions, edicts, and orders to eliminate women in Afghanistan, banning them from all their basic human rights, such as access to education, employment, and liberty. As a result, generations of Afghan women have become prisoners within the walls of their homes. اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران 10 لاکھ سے زیادہ لڑکیوں کو مڈل اسکول اور ہائی اسکول جانے سے روک دیا گیا ہے۔ افغانستان کے نئے وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ وہ شرعی قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پرعزم ہیں۔ طالبان کے کچھ دیگر عہدیداروں نے بھی نجی طور پر لڑکیوں کے لیے اسکول کھولنے کی وکالت کی ہے، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی گروپ کے سپریم لیڈر ہبت اللہ اخند زادہ اور ان کے چند ساتھیوں کو چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، جو بظاہر لڑکیوں کے اسکولوں اور خواتین پر پابندیوں کے حق میں ہیں۔ طالبان نے کہا ہے کہ وہ لڑکیوں کے لیے سیکنڈری اسکول کھولنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 نیٹ ورک۔